علم کے حوالے سے اور ان کے فضل کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے، وہ تو سارے حوالے اپنی جگہ ہیں، مگر ان حوالوں کو حوالات کی نظر مت کیجیے. کیا بات ہے، یہ حوالے عظیم ہیں، یہ خدمتوں کے حوالے یہ معمولی نہیں ہیں. مجھے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یاد ہے. اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ صحابہ کے بیچ میں ارشاد فرمایا، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ بیٹھے ہوئے. حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نماز روزہ حج و زکات سے بھی معاف نہ ہو. اب آپ ذرا سوچیے، صحابہ ہل گئے اور ہل کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ان گناہوں کے ختم ہونے کی سبیل کیا ہوگی جو نماز سے بھی نہ معاف ہو، حج سے بھی نہ معاف ہو، زکات سے بھی نہ معاف ہو، روزے سے بھی نہ معاف ہو؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، رحمت ہر بہانہ نہیں جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ بخشتی ہے میرے صحابہ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی سبیل پیدا کی ہے. پوچھا کیا ہے اس کی سبیل؟ کہا جس بندے مومن کے پاس آل و اولاد، اقربا، بھائی بہن ہوں، وہ بندے مومن اگر ایمانداری سے رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور اپنے متعلقین تک رزق حلال پہنچاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو گناہ کسی عمل سے معاف نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہا ذرا اس حوالے سے دیکھیے ان چیزوں کو. میں نے تو کچھ تو دیکھا، کچھ حضرت بلال میں صاحب کی تحریروں نے مجھے سہارا دے دیا. تو ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا ہے، خاندان کے فرد ہیں، سگے بھتیجے ہیں، ان کی قربانیاں بھائی بہنوں کے لیے، خدمات ماں باپ کے لیے، یہ تو ان کی زندگی کا وہ پہلو ہے. اور پھر محدث اعظم اکیڈمی، محدث اعظم مشن. کیوں محدث اعظم اکیڈمی؟ کیوں محدث اعظم مشن؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم محدث اعظم کہتے ہیں وہ فرد نہیں تھا، وہ اکیلا پوری جماعت تھا. سبحان اللہ. وہ اس جماعت کا حکیم بھی تھا، حکم بھی تھا. جس نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس کی پیٹھ کم کھائی. ان کی بالغ نظری کا پورا پورا فیضان مفکر ملت کو اللہ نے عطا کیا. حضرت محدث اعظم کا یہ شہزادہ علم و فن کے حوالے سے جو اہل ادب ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے ادیب تھے وہ، جو اہل فکر ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیسے مفکر تھے وہ، جو اہل صلح و مصالحت ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ گن تھا کہ کبھی مارا تو مرد کہلایا اور کبھی بھاگا تو مرد کہلایا. مشن کے لیے مارنا بھی مردانگی ہے اور مشن کی بحالی کے لیے پیچھے ہٹ جانا بھی مردانگی ہے. یہ تو ہم نے سیکھا ہے صلح حدیبیہ سے، یہ ہم نے سیکھا ہے میدان بدر سے. 313 تھے، ڈٹ گئے، اور 1500 تھے حدیبیہ میں ہٹ گئے. مشن کے لیے ڈٹنا ضروری تھا، ڈٹ گئے. مشن کے لیے ہٹ گئے. وہ چیز بھی مفکر ملت کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. بہرحال حضرات، یہ بودا بازی تو چلتی رہے گی. آپ میں نے اس کو زحمت نہیں کہا، میں اس کو بودا بازی کہا. اور بودا بازی کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے. تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں شکست نہیں، یہ ان کی زندگی کی ابھی تازہ ترین بودا بازی میں شرکت نہیں. ہاں، ان کی ایک نعت آئی ہے، میرے صاحب بات صاحب میں بھی شدت نہیں. یہ ہمارے پاس ہیں سرکار محدث اعظم کا فیضان ہے کہ حقانیت کا بات ہے. سمجھے؟
وہ آواز جب نکلتی ہے تو لوگ سوچنے لگتے ہیں، اس لیے کہ سچی بات تو بڑی بری لگتی ہے۔ اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مفکر ملت کی ابھی ایک کتاب آئی ہے رحمت تمام، میں سمجھتا ہوں 50-60 نعتوں پر اور منقبتوں پر مشتمل ہے۔ کس طرح سے ملت کے محسن کو محدث اعظم نے پہچانوایا تھا اور کس طرح سے ان کے خلف اکبر نے ملت کے محسن کو پہچان کر پہچانوانے کا ذمہ اٹھایا۔ صرف ایک منقبت آپ اس میں سے پڑھ لیجیے جس کا عنوان ہے امام احمد رضا، صرف ایک منقبت پڑھ لیجیے۔ ایک ایک مصرے میں فنی اعتبار تھا، صوتی اعتبار تھا، اشاروں کے اعتبار سے، استعارات کے اعتبار سے، اشتباہات کے اعتبار سے ایسی ایسی نستعلیقی فکر نکالی ہے کہ انہیں مکمل ادیب کہیں تو حق ادا نہیں ہوتا، مکمل شاعر کہیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ گویا ایک فرد واحد میں فکر و نظر کی بے شمار اور مختلف خوبیاں اکٹھا ہو گئی تھی، اور اس خوبی نے انہیں ایک خاموش انسان کی شکل میں زندگی بھر جینے کے لیے استوار رکھا۔ نہ اسٹیج کے آدمی تھے، مگر اگر کوئی مقالہ لکھا ہے تو مقالہ صاحبان مقالہ سے پوچھیے کہ کیا ہوگا۔ کسی فن پہ اگر خلا اٹھائے، امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر تھے، پڑھیے تو صحیح وہ مضمون۔ آج پاکستان میں نکالا گیا تھا، یہ 35 سال ہوا جیلانی میاں صاحب کے پیچھے پیچھے میں بھی غبارے کارواں بن کر کے امام احمد رضا نمبر میں شریک حال تھا، اور میں اس وقت بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ بیٹم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، بیٹم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا، بیٹم مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ اپنی نابالغ غزل کے 3 شعر سنا، اس بودا بادی پہ یاد آ گئی بات۔ میں زندہ جاوید بانداز جگر ہوں، میں زندہ جاوید بانداز جگر ہوں، بھیگے ہوئے جنگل میں سلگتا ہوا گھر ہوں، بھیگے ہوئے جنگل میں جناب میں زندہ جاوید بانداز جگر ہوں، بھیگے ہوئے جنگل میں سلگتا ہوا گھر ہوں، اور مفکر ملت کی نظر کرتا ہوں میں شعر کی ذرہ ہوں، بظاہر میں دکھائی نہیں دیتا، ذرہ ہوں بظاہر میں دکھائی نہیں دیتا، ذرہ ہوں بظاہر میں دکھائی نہیں دیتا، ارے مجھ میں کبھی جھانکو تو میں تا حد نظر ہوں، مجھ میں کبھی ذرہ ہوں میں تا حد نظر ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان مفکر ملت، ذرہ ہوں بظاہر میں دکھائی نہیں دیتا، مجھ میں کبھی جھانکو تو میں طاقت نظر ہوں، تم جسم کے شہکار ہو میں روح کا فنکار، تم جسم کے شہکار ہو میں روح کا فنکار، تم حسن سراپا ہو تو میں حسن نظر ہوں، تم حسن سراپا ہو تو میں حسن نظر ہوں، اور جیلانی میاں کے لیے تم جسم کے شہکار ہو میں روح کا فنکار، تم حسن سراپا ہو تو میں حسن نظر ہوں، اور اس کارواں کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں کہ بے دم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، بے دم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، تم لوگ مسافر ہو تو میں گرد سفر ہو، بیگم ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، تم لوگ مسافر ہو میں گرد سفر ہوں، جاؤ میرے ساتھ لپٹ کے چلتی رہے گی، بیگم ہوں مگر ساتھ نہ
نہ چھوڑوں گا تمہارا، تم لوگ مسافر ہو میں گھر سے تو میں گھر کے سفر عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کے جلالی بے ہوں مگر ساتھ نہ چھوڑوں گا تمہارا، کیا بولتا تم لوگ مسافر ہو میں گھر سے سفر تو میں درد سفر ہوں، اکثر کہ ان کی اپنی شخصیت کچھ ایسی ہی ہے کہ جس مجلس